بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدی مسلم ماہرین سے کام لے کر پاکستان اب بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ جب عمران خان صاحب نے ملک کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو پاکستان کی معاشیات ان کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ وہ مغربی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں رہے تھے، معاشیات کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اور انہوں نے دنیا بھی گھوم پھر کر دیکھ رکھی تھی، اور وہ اس چیز کے قائل لگتے تھے کہ ملک کی ترقی کے لیے رائٹ مین فار دی رائٹ جاب کتنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھنے والے ماہر معاشیات میاں عاطف رحمان سے اچھی طرح واقف تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ میاں عاطف دنیا کے ان 25 نوجوان ماہر معاشیات میں سے ہیں جن سے پوری دنیا معاشیات کے میدان میں اچھی تبدیلیوں کی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ عمران خان صاحب نے میاں عاطف کو اپنی معاشی مشاورتی کونسل کا ممبر مقرر کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان میں انتہا پسند مولویوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، جیسے عاطف میاں پاکستان کی تباہی اور بربادی کی وجہ بن جائیں گے۔ اب اسے پاکستان کی بدقسمتی ہی کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک میں انتہا پسند ملائیت کے آگے سارے ہی سر جھکا دیتے ہیں، جیسے حال ہی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے احمدیہ کیس میں اپنا سر جھکا دیا۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی مولویوں کے دباؤ کے آگے سرنڈر کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان آج تک معاشی دلدل میں ہی پھنسا ہوا ہے۔ سال 1974 کے بعد سے جب کہ احمدیہ مسلم جماعت کو قانونی اور آئینی اغراض کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی نے غیر مسلم قرار دے دیا تھا، پاکستان اپنے کئی قابل ہیروں کو صرف احمدی مسلم ہونے کی وجہ سے کھو چکا ہے۔ ان میں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی شامل تھے۔ اسی سال ماہ مئی میں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پر ایک فنکشن ترتیب دیا گیا تھا، تاہم شدت پسند مذہبی انتہا پسندوں نے دباؤ ڈال کر اس فنکشن کو بھی منسوخ کروا دیا۔ شیعہ مسلک کے ایک مذہبی اسکالر علامہ سید شہر یار رضا عابدی ہیں جنہوں نے اس واقعہ پر کچھ کھل کے بات کی ہے، اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے یا ماہرین سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے عقائد یا مذہب کو اہمیت نہ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اپنا ویو پوائنٹ یا اپنا نقطہ نظر کھل کر پیش کیا ہے۔ ان کی گفتگو بہرحال کافی لمبی ہے، لیکن اس میں سے پاکستان کی اسمبلی میں احمدیوں کے بارے میں جو کارروائی کی گئی تھی اس کے بارے میں، اور پھر اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، ان دونوں موضوعات پر ان کی گفتگو کے چند حصے مکرمی علامہ شہر یار رضا عابدی صاحب کے دلی شکریہ کے ساتھ اس چینل کے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہیں۔ قائدیانیوں کے کیا نظریات ہیں، صحیح ہیں، غلط ہیں، وہ ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے۔ ہم اس وقت یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ یا سینٹ کا تعلق لوگوں کے دین اور مذہب سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دین رکھے یا نہ رکھے، اس سے بھی پاکستان کی حکومت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کون مسلمان ہے کون کافر ہے، یہ ایک بڑا غلط کام تھا جو 1974 میں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد قائدیانیوں کے لیے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کیے گئے۔ علم اگر حاصل کرنا ہے تو کسی کے دین اور مذہب یا نظریات کو نہ دیکھو۔ پاکستان میں 27 مئی 2024 کو جو پروگرام ہو رہا تھا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں، سے کینسل کیا گیا۔ یہ واقعاً ایک بہت ہی المناک واقعہ۔ اگر قائدیانی ہونے کی وجہ سے یہ پروگرام کینسل کیا گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پھر اب نیوٹن اور آئنسٹائن کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نیوٹن کرسچن تھے اور آئنسٹائن یہودی تھے۔ پھر ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے سائنٹسٹ کے بارے میں بھی کوئی ہمارا ڈسکشن نہیں ہو سکتا کہ جو ہندو ہوں
یا کنفیوشس ہوں یا بدھسٹ ہوں یا جین ہوں یا حتیٰ ایتھیس ہوں یا ایگنوسٹک ہوں، تو ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے تو کسی بھی فیلڈ کے ماہر کے دین کے بارے میں نہ سوچیں، اس سے علم لیں، اس کی مہارت کو لیں، اس سے فن کو سیکھیں، تبھی دنیا آگے بڑھے گی۔ اب ہم پروفیسر عبدالسلام صاحب کے بارے میں گفتگو کریں کہ وہ قائدیانی تھے۔ یہ کہنا کہ پروفیسر عبدالسلام ایک مذہبی اور متشدد قسم کے قائدیانی تھے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اب انہوں نے ممکن ہے کہ قائدیانیوں کے حقوق جو پامال ہو رہے تھے اس کے لیے آواز اٹھائی ہو، تو یہ تو ہر شخص کرے گا۔ اب مثال کے طور پر پاکستان میں ہندوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی لڑکیوں کو اغوا کر کے میاں مٹھو ایک دیوبندی جو پیر مرید ہے سندھ کا، وہ ان کو زبردستی مسلمان بناتا ہے، ان کی شادیاں کراتا ہے۔ اب اگر ممکن ہے ایک مالدار قسم کا یا پاورفل ہندو یہاں پر ہو اور وہ پاکستان پر حتیٰ پابندیاں لگانے کی بات کرے یا پاکستان کی آرمی کو اسلحہ دینے سے روکنے کی بات کرے کہ جب تک ہندوؤں کے پرابلم سالو نہیں ہوتے میں روکوں گا یا رکواؤں گا، تو یہ اس کا حق ہے کیونکہ اس کی قوم پر ظلم ہو رہا ہے۔ یا اس وقت جو کچھ عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی مسیحیوں کے ساتھ، تو اب اگر دنیا بھر میں مسیحی پاورفل پاکستان پہ اقتصادی پابندی لگانے کی بات کریں یا اسلحے کو روکنے کی بات کریں یا دیگر ممالک سے پریشر ڈلوائیں کہ عیسائیوں پر ظلم نہ ہو، تو یہ ان کا حق ہے۔ تو اگر انہوں نے قائدیانیوں کو بچانے کے لیے کوئی بات کی تو یہ ان کا حق ہے، لیکن کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں کی، حکومت کی پالیسی کے خلاف کہی۔